بٹ سب سے پہلے آپ کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز آج سے 87 سال پہلے ڈسکور ہوئی، جب دو لوگوں نے جن کا نام سٹین ڈیونتھل تھا، انہوں نے کہا کہ ایک بیماری ایسی ہے جس میں 4 علامات ہوتی ہیں، جس میں وزن بڑھ جاتا ہے، چہرے پہ بال نکل آتے ہیں، پیریڈز irregular ہو جاتے ہیں اور پریگننسی ہونے میں دشواری ہوتی ہے۔ اب وڈ یو بلیو کہ 87 سال گزرنے کے بعد آج بھی لوگ اس ڈیزیز کے بارے میں اتنے ہی کنفیوزڈ ہیں جتنے 87 سال پہلے کنفیوز تھے، کیونکہ اس بیماری کی وجہ کسی کو نہیں مل پا رہی۔ فیملی فزیشنز کے لیے ایک بات امپورٹنٹ ہے لرن کرنا کہ جو مریض آپ کے پاس آتا ہے وہ دوائی لینے نہیں آتا۔ اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں، مریض آپ کے پاس دوائی لینے نہیں آتا، مریض آپ کے پاس کمپلینٹ لے کے آتا ہے۔ اس کو جسٹیفائی کرنا کہ اس کو دوائی کی ضرورت ہے یا دوائی کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا پہلا فرض ہے۔ ہر کسی آنے والے کو دوائی لکھ کے دینا آپ کا فرض نہیں ہے۔ سب سے اچھا وائز اور نالجبل ڈاکٹر وہ ہے جو اپنے مریض کو یہ بتا سکے کہ جس کمپلینٹ سے تم آئے ہو وہ بیماری نہیں ہے، یہ نارمل ہے اور آپ کو اس کی دوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے پرابلمز آپ کی پرسکرائب کی ہوئی دوائیوں سے جنم لے لیتے ہیں اور مریض جو پہلے مریض نہیں ہوتا وہ واقعی مریض بن جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے مریض کو یہ بتانا کہ تیرا پرابلم بیماری نہیں ہے، یو ہیو اے مسکنسیپشن اینڈ وی نیڈ ٹو ایکسپلین ٹو یو کہ تمہارا مسکنسیپشن کیا ہے۔ پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز کے بارے میں سب سے بڑا مسکنسیپشن یہ ہے کہ ڈاکٹر مریض کو کہتے ہیں کہ تمہیں سسٹ ہے۔ آپ یہ سبق سیکھ کے جائیں کہ پولیسسٹک کے مریض کو سسٹ نہیں ہوتی۔ پولیسسٹک کا نام سسٹ جیسا ہے بٹ ان مریضوں کو سسٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے جو بھی پیشنٹ آپ کے پاس آئے اس کو یہ سبق مت سکھائیں کہ تیری الٹرا ساؤنڈ پہ پولیسسٹک اووری ہے، تجھے سسٹیں ہیں، تمہاری سسٹوں کا علاج ہوگا، شاید آپریشن ہوگا، شاید وہ ہوگا۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ آج یہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ ان پیشنٹس کو ایکچولی ہوتا کیا ہے۔ اس ڈیزیز کا اسپیکٹرم بہت وائڈ ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو صرف الٹرا ساؤنڈ فائنڈنگ ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کو بال ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے پیریڈز irregular ہیں۔ ایک سمٹم ہے مریضوں میں اور بہت تھوڑے مریض ہیں جن میں کلسٹر آف سمٹمز موجود ہے۔ اس لیے پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز خالی الٹرا ساؤنڈ پہ ہونے سے کوئی بہت بڑی بیماری جنم نہیں لیتی۔ اس میں ایکچول چینج کیا آتی ہے؟ ایک تو اوویولیشن نہیں ہوتی، دوسرا میل ٹائپ ہارمونز میں تھوڑا اضافہ ہو جاتا ہے۔ میل ٹائپ ہارمون عورت میں ہوتے ہیں، مرد میں بھی فیمیل ٹائپ ہارمون ہوتے ہیں، لیکن ایک ریشو ہے، میل میں میل ادھر ہوتے ہیں ہارمونز، عورت میں فیمیل ہارمون یہاں ہوتے ہیں اور میل کم ہوتے ہیں۔ یہ ریشو ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ہیئر گروتھ آتی ہے، یہ چیزیں آتی ہیں۔ پیشنٹ کو اگر بتانا ہو کہ تمہیں کیا ہے تو آپ کہتے ہیں آپ کو ہارمون پرابلم ہے جس میں ہارمونز کی ریشو جو ہے وہ ڈسٹربڈ ہے اور ہم نے اس کو کریکٹ کرنا ہے اور آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے۔ اور اگر آپ اس کی سائنس کو جاننا چاہتے ہیں کہ ان میں اینڈوکرائن بیماری کیا ہوتی ہے تو دے ہیو انسولین ریزسٹنس ان دیم سیلز۔ یہ مختلف فائنڈنگز ہیں جو ان میں دیکھنے میں آتی ہیں۔ الٹیمیٹلی اینڈروجنز کا لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے، اینڈروجنائزیشن ہونے سے ایکنی اور ہیئر گروتھ آتی ہے اور پیریڈز خراب ہوتے ہیں، لیکن اس کی کاز کا نہیں پتہ۔ سائنٹسٹ اس کی مختلف ڈیفینیشنز بناتے ہیں کہ کسی میں اگر اینوویلیشن ہے، اینڈروجنزم ہے تو اس کو PCO کہتے ہیں، لیکن ہمیں آپ میں سے بہت سارے ریڈیولوجی کے ایکسپرٹ بیٹھے ہوں گے، خدارہ پولیسسٹک اووری لکھنے سے پہلے 3 دفعہ سوچ لیا کریں کہ اس کی پولیسسٹک ہے یا آپ ویسے ہی لکھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس سے مریض ایک رانگ میسج لے کے چلتا ہے۔ ایکچول بیماری کیا ہوتی ہے پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز کے پیشنٹس میں؟ ہر عورت کو جس دن پیریڈ سٹارٹ ہوتے ہیں اس دن اووریز میں فالیکل اگلے سائیکل کے لیے بننا شروع ہوتے ہیں جو 2 ملی میٹر پر ڈے کے حساب سے بڑھتے ہیں۔ جو سب سے پہلے فالیکل 10 سے آگے نکل جاتا ہے اس کو ڈومیننٹ فالیکل کہتے ہیں اور اس سے اوویولیشن ہوتی ہے۔
पॉलीसिस्टिक औरतों में डोमिनेंट फॉलिकल नहीं बनता और 10 मिलीमीटर से छोटे फॉलिकल ओवरी में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिनकी शक्ल जो है वो यूं बन जाती है। ये तस्वीर में नज़र आ रहा है, पेरिफेरी में छोटे छोटे फॉलिकल अरेस्टेड हैं, एग्स अरेस्टेड हैं। दीज आर नॉट सिस्ट्स। ज़्यादा फॉलिकल होने की वजह से ईस्ट्रोजन की तादाद बढ़ती है। ईस्ट्रोजन की तादाद बढ़ने से उनकी एंडोमेट्रियम में ग्रोथ ज़्यादा आती है और लेटर लाइफ में एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का चांस बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट के लिए मरीज़ ये सवाल पूछता है आपसे कि मेरी ओवरी में बीमारी है, मैं बच्चे पैदा कर सकती हूँ, मेरी सिस्ट का ऑपरेशन होगा, मेरा इलाज कब तक चलेगा, मैं कभी ठीक हो जाऊँगी, ये बीमारी वापस आएगी, मेरा फ्यूचर क्या होगा। रिमेंबर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का क्योर नहीं है। ये बीमारी के हमारे पास डिज़ीज़ स्पेसिफिक दवाई कोई नहीं है कि हम पॉलीसिस्टिक ओवरी को ठीक कर सकें, लेकिन हम पॉलीसिस्टिक ओवरी को कंट्रोल कर सकते हैं। हम इसकी हार्मोन्स की जो बैलेंस है उसको वापस ला के इन औरतों की ज़िंदगी के लार्जर पार्ट को हम ठीक कर सकते हैं। मैं सबको वन बाय वन बताऊं कि कोई पॉलीसिस्टिक का मरीज़ आपके पास आए तो उसको हौसला दें, उसका हौसला मत तोड़ें। ये बीमारी कंट्रोलेबल है, हमारे पास दवाइयाँ मौजूद हैं जो इसके हर पहलू को कंट्रोल कर लेती है। टाइमली दवाइयाँ ली जाएं तो इसकी सिम्टम स्टॉप हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं। लेकिन डिज़ीज़ टोटली क्योर इसलिए नहीं होती कि हमारे पास इसकी दवाई नहीं है। क्लिनिकली हमारे पास ये मसला है कि जो लोग पीरियड की रेगुलरिटी चाहते हैं, हिर्सुटिज्म चाहते हैं का ट्रीटमेंट चाहते हैं, उनके ट्रीटमेंट में हम ओव्यूलेशन सप्रेशन के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करते हैं। जो बच्चे के लिए आते हैं मुझे फर्टिलिटी चाहिए, उनकी हम ओव्यूलेशन को एक्सेलरेट करते हैं। सो दीज टू कंडीशंस कैन नॉट बी ट्रीटेड साइमल्टेनियसली। बालों का इलाज और पीरियड्स का इलाज और इनफर्टिलिटी का इलाज इकट्ठा नहीं हो सकता। इनफर्टिलिटी का इलाज हो सकता है या पीरियड्स का इलाज हो सकता है। हमारे यहाँ मरीज़ों का ये कॉन्सेप्ट है कि पहले मेरे पीरियड ठीक करो, बाद में मेरी प्रेगनेंसी ठीक होगी। तो पीरियड ठीक करने के दो तरीके हैं, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दें या क्लोमिफेन साइट्रेट यूज़ करें, तो उससे भी ओव्यूलेशन जनरेट हो जाती है, प्रेगनेंसी भी हो जाती है। इसलिए जिन लोगों को सिर्फ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से ठीक हो जाते हैं। जिनके बाल हैं उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के साथ एंटी एंड्रोजन दी जाती है, और जो एंटी एंड्रोजन यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड साइप्रोटेरोन एसीटेट। एंड्रोकर के नाम से आती है, साइप्रोटैट के नाम से आती है, एंड्रोस्टैट के नाम से आती है। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ पहले 10 दिन दी जाती है। और जिसको भी पॉलीसिस्टिक ओवरी के बालों का इलाज आपने करना हो वो स्किन वालों से अपना इलाज ज़रूर करा सकते हैं, लेकिन हार्मोन ट्रीटमेंट उनका गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं। और आप ये कॉम्बिनेशन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एंड एंटी एंड्रोजन्स देते हैं, लेकिन मरीज़ को ये बताएं कि जो बाल निकल आता है उसका साइकिल 1 साल का होता है, उसने अपना साइकिल पूरा करके जाना है। लेकिन ये दवाई नए बालों को बनने से रोकती है, इसलिए अगर आप दवाई लेना शुरू करें साथ अपना कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करें तो आप इंस्टेंटली ठीक हो जाते हैं। ओबेसिटी के लिए कहा जाता है कि लोगों की लाइफस्टाइल को बेहतर करें। लाइफस्टाइल में टाइम्ड फूड है, सिलेक्टेड फूड है, एक्सरसाइज है, 30 मिनट्स वॉक 5 days a week is a simple advice which you can give to your patients who are obese. Orlistat is a drug which is used for weight loss, but remember Orlistat से gastrointestinal tract डिस्टर्ब होता है, फैटी स्टूल्स आते हैं, फुल स्मेलिंग स्टूल्स आते हैं, बट वेट रिडक्शन होती है। मेटफॉर्मिन एंड मायोनिसिटॉल आर द 2 डिजीज स्पेसिफिक ड्रग्स। अगर आप पॉलीसिस्टिक में इंसुलिन रेजिस्टेंस को लोअर करना चाहते हैं तो मेटफॉर्मिन इज़ यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ वेट। It is more effective in non-obese than obese patients, but in case of obese patient it needs to be given in a higher dosage of up to 2000 milligrams per day. Bariatric surgery is for women who are beyond 40 kilogram, but those who have morbidities they are advised for bariatric surgery beyond 35 BMI. Just few things in the infertility. The patients with polycystic ovarian disease become resistant to the drugs used for ovulation induction, but clomiphene citrate is still the drug of choice.
The second drug which is used is the aromatase inhibitors. These are the two drugs which are used for ovulation induction, and if given from day 2 to 5, they make them to produce eggs. I tell you one thing which you all need to know. This slide is very important for everyone to understand, because it shows in the first line, the dotted line shows the FSH threshold. Remember that on day 2 of the cycle, the FSH level naturally rises and goes above threshold level. That makes the eggs to proliferate. In first picture, we have 10 eggs growing, but once the dominant follicle goes up, the FSH threshold falls from day 5 and single egg matures in the normal cycle. In stimulated cycle on the right side, you see that the FSH is gone far high above the threshold line, and it is kept up for 10 days, and all follicles which start growing, they go to the mature follicles. That is the background for using clomiphene citrate between day 2 to 5. We want to raise the FSH level above the threshold level, and we want to maintain it for a longer period of time. The gonadotrophins are also used for this purpose. This is an operation which is called laparoscopic ovarian drilling. We make 4 puncture in the ovaries of women who have definite polycystic ovarian syndrome, which means they have hirsutism, they have acne, they have menstrual irregularity. This is very effective procedure, but it should only be performed by a qualified gynecologist, because overdoing of this procedure can cause premature ovarian failure. IUI is an effective treatment, but remember, IUI cannot be done in the general practice. IUI cannot be done in general practice clinic. Kindly, those who want to do IUI, have a purpose-built building for that, have a table which is specified for this purpose. You cannot do IUI in the same gynae clinic. You will never get results. Those who say کہ IUI سے pregnancy ہوتی نہیں ہے, وہ غلط ہیں. وہ IUI سیٹ اپ کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کر رہے. IUI کا پرپز بلڈ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایریا ہو تو IUI is a very effective treatment. I am coming to the test tube baby for polycystic ovarian disease has difficulties, because when you give gonadotrophins, the injections, polycystic ovarian disease are likely to develop hyperstimulation syndrome. So those who are using injections should have their own ultrasound and should monitor the follicles themselves, because anybody making more than 5 eggs per cycle is at risk of having hyperstimulation, and hyperstimulation is better managed in the IVF centers rather than in general clinics. The last slide says that polycystic ovarian disease کے مریضوں کی کوئی ایک دوائی نہیں ہے. ہر مریض کے لیے ڈیفرنٹ دوائی ہے. جس کو پیریڈز چاہیے اس کو OCPs ہیں, جس کے بال ٹریٹ کرنے ہیں اس کی اینٹی اینڈروجنز ہیں, جس نے بچہ لینا ہے اس کی کلومیفین سائٹریٹ ہے, اور جس نے کچھ نہیں لینا اس کو عقل اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تمہیں سسٹ نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.